بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ خوب خوش کرے گا۔ پھر ان کہانیوں کا مکمل ہونا بھی تم دیکھو گے، جن کے مکمل ہونے کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ مت بھولنا، ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو جبکہ اللہ نے فرمایا ہے، بے شک ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو، اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اور جب تم خود کو اللہ کے لیے بدلو گے تو پھر وہ تمہیں ایسا بنا دے گا کہ تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی لوگوں کے لیے خود کو بدلنے کی۔ اللہ کبھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو لوگ دعا میں اللہ کی رضا کے بعد اپنی رضا مانگتے ہیں۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور پھر اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا، اور تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جایا کرتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ تم توکل تو رکھو، وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ مضبوط وہ ہے جو پوری طرح سے ٹوٹ جانے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، تو یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ جو پہاڑ جیسا صبر کرتا ہے، اللہ کے پاس اس شخص کے لیے سمندر جتنا اجر ہے۔ اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی انتظام۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ اب صبر کا اختتام ہوگا، اب اس کے کن کا آغاز ہوگا، انشاءاللہ خیر۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پھر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ کی دعا قبول ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، اگر وہ کام نہ ہو تو اور زیادہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ پہلے تمہاری مرضی تھی، اب اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والا اللہ ہے تو لوگوں کی کیا اوقات کہ تم سے کچھ چھین سکیں۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ تہجد اتنی قیمتی ہے، اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے
کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، وہ پھر بھی آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ جن راستوں سے اللہ تمہیں گزار رہا ہے، ممکن ہے کہ انہی کا آخری کنارہ معجزوں سے مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں تو تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود بھیجو۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ایک دن اللہ پاک کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا انشاءاللہ۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ رد نہیں کرتا آپ کی دعائیں۔ سنو، جلد ہی تمہاری دعائیں سچ ہو جائیں گی، قبولیت کا وقت قریب ہے، بس تھوڑا سا صبر اور پھر خوبصورت معجزہ تمہاری تقدیر بدل دے گا۔ جب کبھی میں ان لوگوں کے بارے سوچتا ہوں جنہوں نے مجھے تکالیف دی تو یہ لائن مجھے سکون دیتی ہے، اللہ انصاف کرنے پر آئے تو پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دس چینل۔ اللہ حافظ۔